دیکھو نا، کائنات میں سرکار گوھر شاہی کے آنے سے پہلے واحد ایک شخصیت تھی جس کے اندر باطنی شہباز جثہ توفیق الہی تھا، اور اس کا نام ہے عثمان مروندی لال شہباز قلندر۔ کہ بیٹے، قلندر جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اللہ جس کو چاہتا ہے۔ دیکھو نا، کائنات میں سرکار گوھر شاہی کے آنے سے پہلے واحد ایک شخصیت تھی جس کے اندر باطنی شہباز جثہ توفیق الہی تھا، اور اس کا نام ہے عثمان مروندی لال شہباز قلندر۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا نہیں کی، واحد شخصیت۔ اب سرکار کی تو بات نہیں کریں گے نا ہم، سرکار کی تو بات ہی الگ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ولی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا الست بربکم، تو اس وقت بھی قلندر پاک کی روح جو ہے وہ مستی الستی میں تھی۔ وہ روح نہیں تھی، وہ جثہ توفیق الہی تھا، کیونکہ وہ جو خاص روحیں تھیں وہ تو وہاں تھی ہی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، میری اپنی اولاد ہے، کیا میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا میں تمہارا باپ ہوں؟ جو اس کے محبوب ہستیاں ہیں ان سے وہ پوچھے گا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ان سے پوچھا تھا نا، دنیا دار جنتی روحوں سے، جو اس کے اپنے عاشق تھے، جن کو اولون سابقون، اولین سابقین جن کو کہا ہے اس نے قرآن شریف میں، ان کو تو نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ وہ کیا کسی مخمصے میں تھے؟ were they uncertain as to his lordship? No، وہ تو خاص اسی کے تھے، انہوں نے تو نظریں ہٹائی نہیں وہاں سے۔ ان سے کیوں پوچھے گا وہ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ یہ تو سوال تھا نا۔ کبھی آپ نے اپنی اولاد سے پوچھا ہے کہ کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ کیوں نہیں پوچھا؟ ابھی ان کو معلوم ہے۔ سوچیے، غور فرمائیے کہ بھائی جیڑی تو نے اپنی اولاد سے پوچھا ہے، اے بچوں کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ نہیں پوچھا نا۔ وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ ان سے پوچھ رہا ہے جن سے اللہ نے تعلق نہیں بنانا۔ دنیا داروں کو جہنم میں بھیجنا ہے، جنتیوں کو جنت میں، اللہ سے تعلق نہیں ہے ان کا۔ ان سے پوچھ رہا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ جن کا تعلق ہی اس سے، ان سے کیوں پوچھے گا؟ تو وہ تو تھے نہیں نا وہاں پہ۔ فرمائشی پروگرام تھوڑی ہوتا ہے یہ کہ مجھے یہ بنا دو، مجھے وہ بنا دو۔ یہ تو رب کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے، جو جیسا ایمان۔ آپ کے اور میرے کرنے سے تھوڑی ایمان بنے گا یا اس کی کوالٹی امپروو ہوگی، یہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ رب جس کو چاہے گا جیسا مقام، جیسا مرتبہ دے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رب نے اگر کسی کو کوئی مقام عطا فرمانا ہے تو اس کو پانے کی جستجو عطا کرتا ہے نا بھائی؟ اب جیسے اگر تم کو اللہ کے پانے کی جستجو تمہارے مقدر میں اللہ لکھا ہے تو تمہیں وہ جستجو عطا کی ہے، سرکار کے ساتھ تم لگ گئے، جستجو عطا کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ بھائی کوئی داتا علی حجویری ہے، کوئی خواجہ غریب نواز ہے، کوئی نظام الدین اولیاء ہے، کوئی بابا فرید ہے، کوئی لال شہباز قلندر ہے، اور پھر آپ کہیں کہ میں یہ بن جاتا ہوں۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو جو چاہے بنائے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا بھائی۔ آپ یہ آپ چھوڑ دیں کہ آپ کے اختیار میں کچھ ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے اختیار میں۔ نہ جنت آپ کے اختیار میں ہے، نہ جہنم۔ پوری زندگی جو ہے نا وہ آپ یعنی دو گردنوں کا زور لگا لیں، پھر بھی آپ تقدیر نہیں بدل سکتے۔ جو اس نے لکھا ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ جو اللہ نے لکھا ہے وہیں تک جا سکتے ہیں آپ، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ محنت نہیں کریں گے تو پیچھے ضرور چلے جائیں گے، لیکن آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کو تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ TV, the
place to connect with God.